السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ باتیں تو کافی ہو چکی ہیں اور وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، مگر پھر بھی میں اپنے محدود وقت میں بہت ہی مختصر بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میں یہاں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر انسان کا فیصلہ ہوگا اور اپنے کیے ہوئے کے مطابق اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بھی طے کیا جائے گا۔ اگر آدمی نیک ہے، مسلمان ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن اگر آدمی نیک نہیں ہے، اسلام اور توحید اس کے اندر نہیں موجود ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی بات تو ہر مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، مگر کیا وہ آخرت کی تیاری اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا؟ اس کے پاس کوئی ایک زیادہ سفر ہے، سفر کا سامان ہے کہ وہ نکلے گھر سے تو منزل پر آرام اور سکون سے پہنچ جائے؟ مسلمان کی منزل، مومن کی منزل جنت ہے، مگر کیا مسلمان یہ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، کیا اس جنت کو حاصل کرنے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے اور لوگ اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں داخل ہوگا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ کاؤنٹ کیجئے، امت محمدیہ میں مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقہ جہنم میں جائے گا۔ آپ جوڑیے، 72 تعداد زیادہ ہے اور ایک جنت میں جا رہی ہے۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے اور ادھر باہر کے 72 فرقے جنت سے محروم اور جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اب سوچیں اور جائزہ لیں کہ ہم نے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیاری کیا کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کل قیامت میں کہا جائے گا کہ آدم، اپنی ذریت میں سے جہنم والی جماعت کو نکالو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم کی تعداد اور جہنم کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں داخل کر دو اور ایک کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ 1000 جماعت لائی جائے گی اور 1000 جماعت میں سے 999 کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور ایک اس میں سے جنت داخل کیا جائے گا۔ یہ ایسا فیصلہ، یہ ایسا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جوانی تو چھوڑو، بچے جو معصوم ہیں، جوانی کا چہرہ نہیں دیکھے، اس فیصلے کے بعد کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں داخل ہو رہا ہے اور 999 جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ جہنم کوئی آسان اور کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے، پرسکون جگہ نہیں ہے، بڑی خوفناک جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے، اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ دنیا کی یہ آگ جو ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کبھی کبھار، اس دنیا کی آگ سے 69 گنا درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ ایک چمڑا جلے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا پیدا کر دے گا۔ جہنم کے عذاب اور جہنم کی جو تپش ہے، جہنم کی جو ہولناکی ہے، جہنم کا جو منظر ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جہنم میں داخل ہونے کے بعد نجات نہیں ملے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہاں، کچھ مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ان کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا،
مگر وہ لوگ جن کا عقیدہ صحیح نہیں، مگر وہ لوگ جن کا دین اور مذہب صحیح نہیں، جنہوں نے توحید کو قبول ہی نہیں کیا، اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگا۔ وہ جہنم میں بلبلائیں گے، جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد بےتاب ہو جائیں گے، کوئی چھٹکارا اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پریشان ہو جائیں گے، بات کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ ہم نے جہنم دیکھ لی، ہم نے اپنے انجام کو چکھ لیا، ہم نے عذاب کو چکھ لیا، ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم دنیا میں جائیں گے تو اچھا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اجازت نہیں، اسی میں پڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے کہ ہمارے عذاب کو تخفیف کر دو، ہمارے عذاب میں جو سختی ہے، جو ہولناکی ہے، اس منظر کو ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے خاموش بیٹھو، کچھ بات مت کرو، بات نہیں کر سکتے، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، بات کرنا فضول ہے۔ اب بیچارے جہنمی، ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا تو جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ہماری بات سنی جائے، ہم کو جو مارنا ہے ایک ہی مرتبہ مار کے ختم کر دی جائے۔ موت پکاریں گے، موت نہیں آئے گی، نہ یہاں سے نکل سکتے، نہ دنیا میں جا کے داخل ہو سکتے، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، نہ کوئی چھٹکارا ہوگا۔ وہاں ہولناک عذاب، دردناک عذاب، بچھو وزدہے اور انسانیت کا ایک دم بالکل خطرناک عالم ہوگا، اور سب لوگ جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے، آگ بھی بستر کا ہوگا، بستر بھی آگ کا ہوگا، پانی بھی گرم ہوگا، اور خطرناک قسم کی لپٹ ہوگی، ازدہے اور یہ سانپ بچھو ہوں گے۔ وہاں انسانیت کے لیے کوئی نجات ہے اور سامان ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ ہم سے اور آپ سے یہ سوال ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں جو ہم 60 سالہ 15 سالہ یا جس کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی گزار کر کے ہمیشہ ہمیشہ وہی انسان کو رہنا ہے، یا تو انسان جنت میں رہے گا یا تو انسان جہنم میں رہے گا، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک تیسرا ٹھکانہ ہے، وہ چند لمحوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، وہ یہ کہ جس کی نیکی اور بدی برابر ہو گئی، جن کو اصحاب الاعراف کہا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ جنت دیکھیں گے اور جہنم دیکھیں گے، وہ منظر دیکھ کر کے جہنم سے دیکھ کر کے ڈریں گے اور جنت دیکھ کر کے تمنا کریں گے۔ اس کے علاوہ یا تو جنت کی زندگی ہوگی، آرام کی زندگی ہوگی، یا زندگی جہنم کی ہوگی، تکلیف۔ ان جہنم کے عذاب چکھنے کے بعد کسی کو کوئی چھٹکارا اور کوئی نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم اور آپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دنیا میں جب آئے ہیں، اس دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ جتنی ہم عبادت کر لیں وہ کم ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم جتنی نیکی سمیٹ لیں، جتنی زیادہ نیک کام کر لیں وہ کم ہے، جتنا مال خرچ کر لیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ کم ہے، اپنی جانوں کی قربانی دے دیں یہ کم ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر موقع آئے، ایک کھجور صدقہ کرنے کی بات آئے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم جتنی عبادت کریں وہ کم ہے، جتنا ہم گناہوں سے بچیں وہ کم ہے، جتنا ہمارا یہ 60 سالہ جو وقت ہے یہ بہت معمولی، بہت تھوڑا ہے، یہ وقت بہت کم ہے، اور آخرت کی جو منزل ہے اور آخرت میں جو سفر طے کرنا ہے اور جو حالات اور جو عذاب کا جو منظر ہم سے مشاہدہ کرنے والے ہیں، اس کا دیکھنے والے ہیں، یہ ہماری عبادت بہت معمولی ہے۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں، رمضان ابھی بہت جلد گزرا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان میں جو نیکی کی ہے کیا اس نیکی کا اثر ہماری زندگی پر ہے۔ اگر یہ رمضان کی نیکی ہماری آنے والی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، ہم متقی و پرہیزگار بنتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری رمضان کی عبادت قبول ہو رہی ہے، ہماری نیکی قبول ہو گئی، ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر ہمارا رمضان گزر گیا اور پھر اس کے بعد ہم ایسی بے ڈھنگی ایسی بغیر تقوی کی زندگی گزار رہے، گناہوں سے لت پت ہے، توبہ کی توفیق نہیں، نیک عمل کی توفیق نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، سچائی نہیں، صلہ رحمی نہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو تسلیم کرنے کا جذبہ نہیں، جب دیکھو تب شیطان کی بات، جب دیکھو انسان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تمہارا جانی دشمن ہے، مگر انسان شیطان کو سب سے بڑا دوست بنا کر رکھا ہوا ہے۔ جہنم میں شیطان بھی داخل ہوگا اور یہ شیطان کی باتوں کو ماننے والے یہ بھی داخل ہوں گے۔ جب شیطان کو دیکھیں گے کہ یہ شیطان بھی داخل ہو گیا ہے تو کہیں گے
تو ہی سب سے بڑا خطرناک مجرم ہے، تو بھی داخل ہوا ہے اور ہم کو بھی لے کے کیا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا کرنے کے بعد جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو جب ابلیس نے کہا میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، اللہ رب العالمین نے کہا تو جا جتنا بہکانا بہکا لے، میں تجھ کو اور تیری ذریت کو اور تیری بات ماننے والے سارے لوگوں کو جہنم میں ٹھوس دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ جہنم بھر جائے گی اور جنت خالی رہے گی۔ جنت میں بہت ساری جگہیں خالی رہے گی اور جہنم بھر جائے گی۔ اور جہنم کا عالم یہ ہے، جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جہنم میں فوج کو داخل کیا جائے گا، وہ جہنم چیخے گی حل میں مزید، کیا اور ہے، کیا اور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاؤں کو اس میں رکھے گا تبھی جہنم کہے گی میں بھر گئی، میں بھر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کی ذریت سے، ابلیس کی باتوں کو ماننے والوں سے اور نافرمانوں سے جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا اور جنت خالی رہے گی۔ تو انسان جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے، جنت میں کم داخل ہوں گے۔ ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی جو زندگی آخرت زندگی ہے، ہم اس زندگی کی تیاری کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ آپ کی جو سب سے پہلی دعوت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ توحید کی دعوت کو قبول کر لو، وہیں پہ آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اے بنی عبد مناف، اے فلان فلان، اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، سب لوگوں کو آپ نے خطاب کر کے جو سب سے پہلی دعوت دی تھی، اس میں سے سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی توحید کو قبول کر لو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انقذوا انفسکم من النار فإن اللہ لکم من اللہ شیئا، کہا تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم کتنا بچ رہے جہنم کی آگ سے؟ ہم کتنا بچ رہے جہنم کی آگ سے؟ ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ ہم نے کیا نیکی کی ہے جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی خوشخبری دی تھی، مگر اس خوشخبری کے باوجود بھی وہ روتے تھے، وہ نیک کام کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ نیکیاں کرتے تھے، جہنم کی آگ سے بچنے کی تدبیر اختیار کرتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے۔ مگر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نہ ہمارے پاس نیکی ہے، نہ ہمارے پاس ایمان ہے، نہ ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تہذیب ہے۔ ہم جیسے چاہتے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے بالکل مکمل طور سے ہم نے یہ سمجھا ہے بس یہ زندگی ایسی کھیل اور تماشا ہے، بس گزر گئے، زندگی ختم ہو گئی، بس اسی پر قصہ ختم ہو گیا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، کل آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے کیے ہوئے کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ اگر انسان اچھا ہے، اس نے زندگی میں نیک کام کیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اس نے اچھا کام نہیں کیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے آنے والے مہمانوں کی خدمات کو اللہ تعالیٰ سب سے قبول عطا فرمائے، اور ان کی تقریر جو ہم نے سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیماریوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ہمیں جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرمائے، ہمیں جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور ہم سب کو دین پر مضبوطی سے قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔